چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب کی عبادات۔ 27ویں شب قدر کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ بعد السلام 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ بعد السلام سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ چار رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ قبر کے عذاب سے چھٹکارا ہوگا۔ دو رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ بعد السلام 70 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں۔ فائدہ: انشاءاللہ مسلح سے نہ اٹھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے اور آپ کے والدین کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے اور توجہ الہی نصیب ہوگی۔ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ 4 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ بعد السلام سجدے میں سر رکھ کر 11 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد جو دل چاہے حاجت طلب کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خاص وظیفہ 27ویں شب۔ 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ 27ویں شب کو 7 حامیم 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ قبر کے عذاب اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت افضل ہے۔ فائدہ نمبر 1، مذکورہ 7 حامیم قبر کے عذاب اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت افضل ہے۔ فائدہ نمبر 2، جو شخص مذکورہ 7 حامیم ہمیشہ پڑھا کرے گا اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے اور جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ فائدہ نمبر 3، اچانک کسی مصیبت کے نازل ہو جانے پر ان 7 حامیم کو 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ فائدہ نمبر 4، اگر آپ راستہ بھول جائیں یا کوئی بات بھول جائیں یا کسی پر غالب آنا مقصود ہو تو مذکورہ 7 حامیم کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ فائدہ نمبر 5، 7 حامیم کی 7 صورتیں سورہ مومن، حامیم سجدہ، شورى، زخرف، دخان، جاثیہ اور احقاف ترتیب وار پارہ نمبر 24، 25 اور 26 میں اکٹھی آئی ہیں۔